तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम 17वें और फिर 18वें बाब का मुतालिया करेंगे। नाजरीन, पिछली किस्त में हमने आसा के मुतल्लिक बात की उस नेक बादशाह की जिसने अपनी बादशाही का आगाज अच्छा किया, पर उसका अंजाम बुरा हुआ क्योंकि वो खुदा से जुदा हो गया। उसने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए दूसरी अफवाज पर इंसार करना शुरू कर दिया। वो इराम के बादशाह बिन हदद के साथ मिल गया अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। और आज खुदा के फजल से हम यहोशफत की जिंदगी के हवाले से बात करेंगे। एक नेक दीनदार बादशाह था जो आसा का बेटा था। लेकिन किस्त की शुरुआत में स्टूडियो में आए खुदा के खादिम को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई असाम खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असा में 17वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा जो यहोशफत बिन आसा के मुतल्लिक हैं। और उसका बेटा यहोशफत उसकी जगह बादशाह हुआ और उसने इसराइल के मुकाबिल अपने आप को कवी किया। और उसने यहूदा के सब फसीलदार शहरों में फौजें रखीं और यहूदा के मुल्क में और इफ्राइम के उन शहरों में जिनको उसके बाप आसा ने ले लिया था चौकियां बिठाई। और खुदावंद यहोशफत के साथ था क्योंकि उसकी रविश उसके बाप दाऊद के पहले तरीकों पर थी और वो बलीम का तालिब ना हुआ बल्कि अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ और उसके हुक्मों पर चलता रहा और इसराइल के से काम ना किए। इसलिए खुदावंद ने उसके साथ हाथ में सल्तनत को मुस्तहकम किया और सारा यहूदा यहोशफत के पास हदिये लाया और उसकी दौलत और इज्जत बहुत फरावान हुई और उसका दिल खुदावंद की राहों में बहुत मसरूर था और उसने ऊंचे मुकामों और यसीरतों को यहूदा से दूर कर दिया। यहोशफत ने अपनी सल्तनत का आगाज किया नेकी और कुव्वत के साथ। आपका ऐसे आगाज के मुतालिक क्या कहना है? इसका आगाज बहुत अच्छा था और आगाज का अच्छा होना, बाइबल ये बताती है कि आगाज का अच्छा होना अच्छा है कि यहोशफत की रवश अपने बाप के तरीकों पर थी। उसने दाऊद के अच्छे नमूने की तकलीद की जो खुदा के दिल के मुआफिक था। सो उसने वही किया जिससे खुदावंद का दिल खुश हुआ। और खुदावंद के दिल को किसने खुश किया? उसके बावजदाद में कौन है जिसने खुदा के दिल को खुश किया? सो दाऊद ने खुदावंद से मोहब्बत की और यहोशफत ने भी। दाऊद और यहोशफत खुदावंद से मोहब्बत करते थे और कामयाब मिसालों की तकलीद करना हमारे लिए अच्छा है। और मैं कहना चाहूंगा कि दाऊद बजाते खुद मसीह की अलामत है। सो अगर कोई रास्ते से जीना चाहे तो देखे कि मसीह किस तरह जिया बतौर मिसाल। और बाप को खुश करने के लिए शानदार मिसाल है कि उसकी तकलीद की जाए और जिस तरह वो जिया उसकी तकलीद की जाए। दूसरी बात कि यहोशफत बालीम का तालिब हुआ। खुदा का कलाम बताना चाहता है कि बलीम लफ्ज बाल का मतलब है मालिक और बालीम इसकी जमा है मतलब कि मालिकों की कसरत जो उन बुतों को पेश करते हैं जिनकी इस्राएली इबादत किया करते थे। यहोशफत और आसा के मुआजने में ये बताना चाहता है कि आसा शुरुआत से खुदावंद का तालिब हुआ लेकिन बाद में औरों का। जहां तक यहोशफत की बात है वो सिर्फ खुदावंद का तालिब हुआ। अपनी सल्तनत के आगाज में जैसा हमने सुना वो अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ और उनके आइन और अहकाम पर चला, इस हकीकत में कि वो जवान की रविश को पाक रखता है। और यहोशफत जैसे जवान के मुतल्लिक बाइबल ये कहती है कि और लिखा है कि जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे। उस पर निगाह रखने से यहोशफत खुदा के आइनो अहकाम पर चला, ना कि इसराइलियों की रविश पर जिन्होंने बहुत से गुनाह किए। अगर खुदा के कलाम में कुछ कहा गया है तो हमें उसे मानना चाहिए, ना कि जो अक्सरियत करती है। तो नतीजा ये निकला कि खुदा ने उसकी सल्तनत को कायम किया और यहोशफत से लोगों ने मोहब्बत रखी और उससे बहुत से हदिये दिए और उससे इज्जत दी और खुदाम ने उसे कवि किया, उसे दौलत दी और उसका दिल खुदाम की राहों में बहुत मसरूर था और उसने उन यसीरतों को हटाया जिनको उसके बाप आसा ने ना हटाया। छठी आयत, और उसका दिल खुदाउन की राहों में बहुत मसरूर था और उसने ऊंचे मुकामों और यसीरतों को यहूदा में से दूर कर दिया। सो उसने अपना दिल खुदाउन में लगाया, मजबूती से बदी की मुखालफत की और उसका दिल खुदाउन की राहों में बहुत मसरूर था। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से ईमानदार शिकस्त याफ्ता हैं और बहुत से गुनाहों के गुलाम हैं। सो उनके दिलों को कवी करने का क्या तरीका है कि वो गुनाहों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहें? देखें, मैं कहूंगा कि तरीका यही है कि खुदावंद के कलाम का तालिब हुआ जाए। गुनाहों से पीछा छुड़ाने के मुतालिक ना सोचें बल्कि खुदावंद के नजदीक हों। इसी से आपका दिल कवी होगा और बदी के खिलाफ जोर मिलेगा। मगर हम ऐसा नहीं करते। हम गुनाह रोकने की कोशिश करते हैं ताकि खुदा के करीब हों, पर ऐसे नहीं होता। वो आपको आपके गुनाहों से खींच निकालेगा, वो दिल को कवि करेगा और फतामंद जिंदगी गुजारने की कुव्वत बख्शेगा। अमली तौर पर बात करूं तो अगर एक ईमानदार सिगरेट पीता है
یا فلمز یا موویز یا ڈرامے دیکھتا ہے یا لوگوں کے کسی طبقے سے قطع تعلق کرنے سے مشورہ یہ ہے کہ قاصر آپ ہے خدا کے تو نزدیک ہوں، اس سے بھر جائیں، اس سے آپ کا دل قوی ہوگا اور ایسی تمام باتوں کو آپ جھٹک پائیں گے۔ آسودہ جان کو شہد، چھتے سے بھی نفرت جی ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ بھائی 10ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند کا خوف یہودا کے گردا گرد کے ممالک کی سب سلطنتوں پر چھا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہوشفت سے کبھی جنگ نہ کی، اور بعض فلسطی یہوشفت کے پاس ہدیے اور خراج میں چاندی لائے، اور عرب کے لوگ بھی اس کے پاس ریوڑ لائے، یعنی 7,700 مینڈھے اور 7,700 بکرے۔ واضح ہے کہ آس پاس کی قومیں یہوشفت کا خوف رکھتی تھیں، لہٰذا قوموں میں اس کی خوف کی کیا وجہ ہے؟ جب خدا کو انسان کی روش پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے، اور پھر خدا ان کو عزت بخشتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں خدا کو عزت دیتے ہیں، میں انہیں عزت دوں گا، اور اگر آپ آدمیوں میں خود کو اونچا کریں گے تو عزت کھو دیں گے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کو عزت دیں گے تو خدا خود آپ کو عزت بخشے گا۔ وہ آپ کو آپ کے دشمنوں اور تمام آدمیوں میں عزت بخشے گا، اور شاید کبھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو کم تر سمجھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بے عزتی کریں، لیکن وہ دل ہی دل میں ان مقدسین کی عزت کرتے تھے جنہوں نے خداوند کے لیے اپنی زندگی گزاری۔ میں 18ویں باب کی چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ اور یہوشفت کی دولت اور عزت فراوان تھی، اور اس نے اخیب کے ساتھ ناطہ جوڑا، اور چند برسوں کے بعد وہ اخیب کے پاس سامریا کو گیا، اور اخیب نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھیڑ بکریاں اور بیل کثرت سے ذبح کیے، اور اسے اپنے ساتھ رامات جلاد پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی۔ اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب نے یہودا کے بادشاہ یہوشفت سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد کو چلے گا؟ اس نے جواب دیا، میں ویسا ہی ہوں جیسا تو ہے، اور میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، سو ہم لڑائی میں تیرے ساتھ ہوں گے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ قسط کی شروعات میں ہم نے یہوشفت کے متعلق اچھی باتیں سنی۔ وہ اس شخص کی مانند نیک تھا جو خدا کے دل کے موافق تھا، اس نے سب کچھ ٹھیک کیا، یہاں تک کہ میں بھی اس کی مانند بننا چاہتی ہوں۔ پھر آپ نے کہا یہوشفت نے اخیب کے ساتھ ناطہ جوڑا اور انہوں نے ایک ساتھ کھایا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو گیا کہ اس نے ایک شریر سے رفاقت رکھی یہاں تک کہ اس نے خدا کی حضوری کا تجربہ کیا؟ پھر سے ہم یہاں اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے اچھی شروعات کی، پھر بگاڑ آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جو کچھ عصا کے ساتھ ہوا پھر کیوں دہرایا گیا؟ بہت سی وجوہات ہیں، جو ایک معاملے میں کچھ اور دوسرے میں کچھ ہیں، لیکن میں کہوں گا جہاں تک یہوشفت کی بات ہے، اس کے مسئلے کی جڑ غیر ایمانداروں کے جوے میں جتنا تھی، مطلب کہ اس نے غیر ایمانداروں کی دوستی کو قبول کیا، اس نے اخیاب سے ناطہ جوڑا، اور اخیاب میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ اس نے اخیاب کے ساتھ ناطہ جوڑنے کو ترجیح دی؟ ہمیں سلیمان یاد ہے، اس نے بہت سے ناطے جوڑے۔ وہ اسرائیل کی سلطنت کے ساتھ امن چاہتا تھا جو اس کا پڑوسی تھا۔ شاید انہیں لگا کہ وہ لوگ اکثریت میں ہیں اور وہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے ہم تعلقی ہوتے ہیں، اور شادی ایک اہم ترین تعلق ہے، مطلب انسانوں سے تعلق، حیوانوں سے نہیں۔ پر کیا وہ میرے ساتھ خدا کی راہ پر چل رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ اخیاب کی بدکاری یہوشفت کے سامنے واضح نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی اخیاب نے یہوشفت کا دل جیتنے کی بھی کوشش کی، اور اخیاب نے اس کے لیے بہت سی بھیڑ بکریاں قربان کیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو نہ کہنے پہ جیسے کہ قاصر ہوتے ایک ہیں۔ مثال ہے کہ اگر تم ایک کتے کو ہڈی سے مارو گے جی، تو وہ روئے گا بالکل۔ نہیں، یعنی اگر تم مجھے کھلاؤ گے تو جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا۔ یہ سچ ہے، کسی بھی تعلق کی شروعات سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ کہیں شریروں کے ساتھ نہ مل جائیں، اور بائبل بتاتی ہے کہ فریب نہ کھاؤ، گمراہ مت ہو۔ خداوند ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، اور میں یہ واضح طور پر کہوں گا کہ یہ بری صحبت تھی جو یہوشفت کو پستی میں لے گئی، جب تک کہ اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کیا کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اخیب کی اس پیشکش پر جو اس نے یہوشفت کے سامنے رکھی، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ جو پیشکش اخیاب نے یہوشفت کے سامنے رکھی، کسی بھی شریر شخص سے جو ساتھی چاہتا ہے، اس طرح کی توقع کی جا سکتی ہے، میرے ساتھ جنگ پر چل، ہم فتح پائیں گے، اور جب ہم فتح پائیں گے تو ہم دونوں فائدہ اٹھائیں گے۔ جو بات واقعتاً پریشان کن تھی وہ یہوشفت کا رد عمل تھا۔ اس نے جواب دیا، میں ویسا ہی ہوں جیسا تو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو خداوند سے
محبت رکھتا ہے وہ ایسے شخص سے مل جائے جو خداوند کا دشمن ہے اور کہے کہ میرے لوگ ویسے ہی ہیں جیسے تیرے لوگ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ان لوگوں جیسے ہیں جو غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ یہوشفت نے باتوں کو الجھا دیا، اور جب ایک ایماندار اپنی قدر پر سمجھوتا کرتا ہے تو گناہ اور راست بازی اس کے لیے ایک ہو جاتے ہیں اور وہ ان میں فرق کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور یہوشفت ناکام ہو گیا۔ یہوشفت اخیاب کے ساتھ ناکام ہوا۔ یہوشفت اخیاب کے ساتھ ناکام ہوا کیونکہ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ بھائی اسام 18ویں باب کی 12ویں آیت سے 27ویں آیات قاصد کے متعلق ہیں، اور اس قاصد نے جو میکایا کو بلانے گیا تھا اس سے یہ کہا، دیکھ انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ میکایا نے کہا، خدا ان کی حیات کی قسم، جو کچھ میرا خدا فرمائے گا میں وہی کہوں گا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا، میکایا ہم رامات جلاد کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں؟ اس نے کہا، تم چڑھائی کرو اور کامیاب ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میں تجھے کتنی بار قسم دے کر کہوں کہ تو مجھے خداوند کے نام سے حق کے سوا اور کچھ نہ بتائے؟ اس نے کہا، میں نے سب بنی اسرائیل کو پہاڑوں پر ان بھیڑوں کی مانند پراگندہ دیکھا جن کا کچھ چرواہا نہ ہو، اور خداوند نے کہا، ان کا کوئی مالک نہیں، سو ان میں سے ہر شخص اپنے گھر کو سلامت لوٹ جائے۔ تب شاہ اسرائیل نے یہوشفت سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشگوئی کرے گا؟ تب وہ بول اٹھا، اچھا تم خداوند کے سخن کو سنو۔ میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ کھڑا ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ شاہ اسرائیل اخیب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں مقتول ہو؟ اور کسی نے کچھ کہا۔ تب ایک بدروح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جاؤں گی اور اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ خداوند نے کہا، تو اسے بہکائے گی اور غالب بھی ہوگی؟ جا اور ایسا ہی کر۔ سو دیکھ، خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے۔ تب صدقیہ بن کنانا نے پاس آ کر میکایا کے گال پر مارا اور کہنے لگا، خداوند کی روح تجھ سے کلام کرنے کو کس راستے میرے پاس سے نکل کر گئی؟ میکایا نے کہا، تو اس دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی کوٹری میں چھپنے کو گھسے گا۔ یہ سفر سچ اور جھوٹ کے جھگڑے پر روشنی ڈالتا ہے۔ جھوٹے نبی تھے جو اس ایک ایماندار نبی کے خلاف کھڑے ہو کر اسے رد کرنے لگے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس سچ اور جھوٹ کے جھگڑے کے متعلق ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، انسان ہوتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا تعین کرتے ہیں جن کی امید ہوتی ہے۔ بہت بار لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی تھی، پر آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ آپ نے جیسا چاہا خدا نے ویسا سوچنے دیا۔ کہانی بس یہی تھی کہ اخیاب جنگ پر جانا چاہتا ہے لیکن یہوشفت خدا سے پوچھنے کا عادی ہے، سو اس نے کہا کہ خدا ہم سے پوچھے، پر اخیاب اس بات پر راضی نہ ہوا۔ لیکن جھوٹے نبی اسے وہی بتاتے تھے جو وہ سننا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی جھوٹی بات کو میں سچ ثابت کرنا چاہوں تو میں بائبل سے ایسا کر سکتا ہوں، ایک آیت کا ایک حصہ لے کر اسے دوسری سے جوڑ سکتا ہوں، اور ایک انسان ہوتے ہوئے ہم اس طرح کی حرکت کرنے میں بہت ماہر ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کے اختیار کو نہیں مانتے تو اپنی خواہش کے مطابق اسے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور فریب خود بائبل سے بھی نکل سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ بائبل غلط ہے، صحیح۔ اس لیے کہ لوگ توڑ مروڑ کر اسے اپنا مفہوم لے لیتے ہیں۔ اور اخیاب نے بھی یہی کیا، وہ نبیوں کو لے آیا تاکہ بڑا تماشا لگا سکے۔ ان میں سے ہر ایک نے لوہے کے سنگ پہن لیے اور کہنے لگے کہ وہ سوریوں کو بھگا دے گا، اور بہتوں نے ایسی ہی نبوتیں کیں۔ لیکن یہوشفت جو خدا کی پیروی کرتا تھا ان سے کہا کہ سوائے خدا کے کوئی نبی نہیں تاکہ ہم اس سے پوچھیں۔ اخیاب نے کہا، ایک ہے تو صحیح، لیکن اس نے میرے حق میں کوئی پیشگوئی نہیں کی، وہ گناہ میں جی رہا تھا اور خدا ہم سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ بدی کیوں کی۔ انسان چاہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ نیکی کرے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ خدا اسے وہ چاہتے ہیں کہ بتائے خدا جو وہ ان کے سننا لیے چاہتا ہے۔ یا پھر ان کی خاطر کام کرے۔ لیکن یہوشفت نے اخیاب سے اس نبی کو بلانے کو کہا، اس لیے کہ اس کے اندر خدا کا خوف تھا جو اسے خداوند کے نزدیک لے جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ خوبصورت بات تھی جو اسے خداوند سے محبت تھی۔ خداوند کا نبی میکایا بلا لیا گیا۔ راستے میں انہوں نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے حق میں بولے، اور آپ اندازہ کریں وہ کتنے بدکار ہیں کہ وہ دیانتداروں کو اپنی راہ پر چلا لیتے ہیں۔ اور یوں میکا کو بھی وہی پیغام دینے کو کہا گیا جو باقی نبیوں کو دینے کو کہا گیا۔ اس نے وہی کہا جو خداوند نے اسے کہا، اور میکا کو بادشاہوں کے پاس لے آئے، اور اخیاب نے میکا سے کہا کہ جو کچھ خداوند تجھے کہتا ہے وہ انہیں بتا۔ یہاں میکا راضی ہو گیا، اور اس نے اخیاب سے کہا تو فتح مند ہوگا
अखियाब जानता था ये सच नहीं है। हम इस हकीकत से वाकिफ हैं कि इंसान जानता है क्या सही है और क्या सही नहीं है, लेकिन वो खुद को धोखा देना पसंद करते हैं। अखियाब को गुस्सा आया कि उसने सही बात नहीं कही। तू नाराज क्यों हुआ? क्योंकि उसने तो वही कहा जो तू सुनना चाहता था। फिर मीका ने खुदावंद का पैगाम दिया, खुदावंद तुझ पर कोई मेहरबानी ना करेगा, जब तू जाएगा तो ऐसा ऐसा होगा। अखियाब को गुस्सा आया। वैसा ही हुआ कि वो उसके लिए अच्छी नबूवत ना करेगा और जिसने लोहे के सींग पहन रखे थे मीका के गाल पर मारा। झूठ हमेशा सच से ज्यादा बाआवाज होता है और गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, मारता है, चोट पहुंचाता है। जी हाँ, हमेशा झूठ तबाह नुकसान करता है, पहुंचाता है, चोट पहुंचाता और जलाता है। बुलंद आवाज से किए जाने वाला तशद्दुद आपके गलत बर्ताव की निशानी है। दाना लोगों की बातें खामोशी में होती हैं और ये बातें इज्जत के साथ होती हैं। सच्चाई का ताल्लुक खुदा से है। खुदा बजाते खुद इत्मीनान है और इसीलिए सच का बयान इत्मीनान के साथ होना चाहिए। मीका को गाल पर मारा गया और फिर उसने मारने के खिलाफ खुदा की अदालत का ऐलान किया कि वो तब जानेगा कि ये खुदा की बातें थीं। हालांकि मीका कैद खाना में डाला गया, वो सब जो उसने कहा पूरा हुआ। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा एक सवाल है कि हम खुदा की आवाज़ और दूसरी फरेब देने वाली आवाज़ों के दरमियान किस तरह फ़र्क कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई असूल हैं जिनके तहत हम खुदा की आवाज़ को पहचान सकें? हम खुदा की आवाज़ और फरेब देने वाली आवाज़ों के बीच किस तौर पर इम्तियाज़ कर सकते हैं? पहली बात यह है कि खुदाम की मर्जी बाइबल में वाज़ेह तौर पर बताई गई है, जिस पर हम भरोसा नहीं करना चाहते। मतलब खुदाम के कलाम की ठोस इक़दार हैं, जैसे कि पाक जिंदगी गुजारना। मुझे नापाक जिंदगी नहीं गुजारनी, बिल्कुल नहीं। और फिर ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारना, हमें इस पर समझौता नहीं करना चाहिए और हमें उन बातों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए जिन पर बाइबल में वाज़ेह तौर पर खुदा के नजरिए को बयान कर दिया गया है। और दूसरी बात, अगर आप खुदा की मर्जी को समझना चाहते हैं लेकिन आप इंतशार में हैं, पहले आपको अच्छे हालात में उसे सुनने के काबिल होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक दूसरे को गहराई से जानने लगते हैं और जब वो कसरत से एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो बाआसानी एक दूसरे की आवाज़ को पहचान लेते हैं। लेकिन अगर मुझसे बात करने वाला शख्स अनजान है तो मैं उसकी आवाज़ नहीं पहचान पाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि ये बात बहुत ही सादा सी है। अगर मुझे खुदा के साथ वक्त गुजारना है और उसे बात करना अच्छा लगता है तो अमली तौर पे मैं बाइबल में उन बातों को ढूंढता हूँ जिन्हें वो पसंद करता है और वो तमाम बातें जिनसे वो नफरत करता है। और अगर मैं किसी आयत के कहे जाने के पीछे की वजह को तलाश करता हूँ तो मैं उसकी आवाज़ का आदी हो जाता हूँ। नतीजतन मैं खुदा की आवाज़ को बाआसानी सुन सकता हूँ, फिर चाहे जितना शोरो गुल हो, क्योंकि मैं उसकी मर्जी को जानता हूँ। मैं थोड़ा परेशान हो सकता हूँ लेकिन उलझन का शिकार नहीं होगा, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को बाआसानी पहचान सकता हूँ। और खुदावंद की भेड़ें उसकी आवाज़ और किसी अजनबी की आवाज़ में इम्तियाज कर सकती हैं, क्योंकि वह चरवाहे की आवाज़ को पहचान लेती हैं। और जब कभी किसी चरवाहे की भेड़ भटक जाती है तो इस तरह वो चरवाहे की उसकी आवाज़ पहचान लेती है। वो वाक़यात जो मिकाया की नबूवत के बाद पेश आए 25वीं आयत से, और शाह इस्राएल ने कहा, मिकाया को पकड़कर उसे शहर के नाज़्मे अमून और युआश शहजादे के पास लौटा ले जाओ और कहना कि बादशाह यूं फरमाता है कि जब तक मैं सलामत वापस ना आ जाऊं, इस आदमी को कैद खाने में रखो और इसे मुसीबत की खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना। और मिकाया ने कहा, अगर तू कभी सलामत वापस आए तो खुदा ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। और उससे कहा, ऐ सब लोगों, तुम सब के सब सुन लो, इस वाक़े के मुतालिक हमें कुछ बताइए। मैं बेवकूफ़ों की बात देखता हूँ। बादशाह को लगा कि वो सलामती में लौट कर आएगा, हालांकि खुदा ने उसे बता दिया ऐसा नहीं होगा। बादशाह का कहा पूरा होगा या खुदावंद का। उसे लगा कि बादशाह की बात पूरी होगी और जब वो लौट कर आएगा तो मीका को सजा देगा। मीका ने कहा, अगर वो सलामती में लौट आए तो खुदावंद ने मेरी बाबत कलाम ही नहीं किया। ऐसा हुआ क्योंकि वो जंग पर गया और यहूसफत से धोखेबाजी से पेश आया। इससे हम सीखते हैं कि खुद को शरीरों के हाथों में कभी ना डालें, कभी उन पर भरोसा मत करें। शाह इस्राएल ने यहूसफत से कहा कि मैं भेस बदल कर जंग में जाऊंगा लेकिन तू अपना लिबास पहने रह। वो ऐसा करके खुद को बचाना चाहता था ताकि मर ना जाए। जी, दुश्मन का निशाना बादशाह पर होता है। सो उसने यहूसफत से कहा कि वो अपना शाही लिबास पहन कर रखे, गोया अखियाब उसे इज्जत दे रहा हो। सो नतीजा ये हुआ कि यहूसफत उस जंग में मारा जाने को था, लेकिन खुदावन ने
اسے بچائے رکھا۔ دشمن جانتے تھے کہ جس نے شاہی لباس پہن رکھا ہے وہ اخیاب نہیں ہے، سو انہوں نے اخیاب کو نہ مارا۔ اخیاب سلامتی سے نہ لوٹ خداوند سکا۔ کی عدالت پوری ہوئی۔ اس حقیقت کے متعلق بتائیے کہ سچائی کا ساتھ دینے کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اخیاب نے کہا جب تک میں سلامت واپس نہ آ جاؤں اس آدمی کو قید خانے میں رکھو اور اسے مصیبت کا کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ اس سے مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی یاد آتا ہے۔ اس کا سر قلم کروا دیا گیا جب اس نے ہیرودیس سے کہا کہ اسے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں۔ وہ جو بدی اور جھوٹ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ بہت سے لوگ اسی سبب سے ستائے جاتے ہیں۔ یسوع نے کہا وہ تمہیں رد کریں گے جیسے انہوں نے مجھے رد کیا۔ اس نے ساتھ یہ کہا کہ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو مگر خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ خدا کے منصوبے سے باہر اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یقیناً جب گھر لوٹا تو اس کا سر بلند تھا کہ خداوند کا کلام اس کے وسیلے پورا ہوا۔ حالانکہ وہ مشکل حالات سے گزرا لیکن وہ خدا کے کلام کی منادی سے نہ ڈرا۔ سو پیارے ایماندارو، خدا کے کلام کو تھامے رہو اور اپنے سر بلند رکھو۔ وہ جلد آ کر ہمیں ہمارے ابدی گھر میں لے جائے گا جہاں ہم ہمیشہ امن اور سلامتی میں سکونت کریں گے۔ چاہے میں اس وقت ایذا رسانی سے گزرتا ہوں یا چاہے مجھے قتل کر دیا جائے، کیونکہ میں نے سچ کا ساتھ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک روز خداوند مجھے اس نے کہا عزت جب میرے سبب بخشے سے گا۔ لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا، شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا بڑا اجر ہے۔ جان دینے تک وفادار رہے۔ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ شکریہ بھائی، اب وقت ہے کہ بہت ہم شکریہ جانے کہ بھائی۔ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ میں آپ سے یہوشفت کے اچھے آغاز کے حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ اس کی کامیابی میں کن عناصر کا ہاتھ تھا؟ وہ کامیاب تھا کیونکہ وہ اپنے باپ داؤد کی راہ پر چلا، جس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ کیا جس سے خداوند کو خوشی ملے۔ داؤد خداوند یسوع مسیح کی راہ راست پر چلتا تھا اور ہمیں بھی اسی طرح جینا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ تھی وہ بلیم کا طالب نہ ہوا، مطلب اس کا کوئی اور مالک نہ تھا بلکہ وہ خداوند ہی کا طالب ہوا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ خداوند کے آئین اور احکام کے مطابق چلا۔ جوان اپنی روش کو کس طرح پاک رکھے؟ خداوند کے کلام پر عمل کرنے سے۔ جی صحیح۔ جھوٹے نبیوں نے جنگ کے متعلق اپنی رائے پیش کی لیکن میکایا نے وہی کیا جو خداوند نے اس سے کہا تھا۔ یہوشفت نے کس کی رائے کو لیا؟ کیا اس نے خدا کی اس بات کی پیروی کی جو میکایا نے بتائی یا اخیب کی رائے کی؟ اس نے اخیب کی رائے کو مانا اور وہ جنگ پر گئے، پر اسے نہیں جانا چاہیے تھا تو وہ تقریباً قتل ہو چکا تھا، لیکن خداوند نے مداخلت کر کے معجزانہ طور پر بچایا۔ اس نے شاہی لباس پہنا، دشمن کی فوج کو اسے مارنا چاہیے تھا لیکن خداوند نے اسے بچایا۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ، اگلے پروگرام میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ سچائی کا ساتھ دینے کی بھاری قیمت ہے۔ یہ آپ کو جیل یا موت تک بھی لے جا سکتا ہے، لیکن خدا کا ساتھ ہونا افضل بات ہے اور اس کا اجر ابدی طور پر ملے گا، چاہے آپ اس زمین پر سب کچھ کھو دیں۔ یہ کافی ہے کہ آپ نے سچ کا ساتھ دیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے سچ کا ساتھ دیا اور ہیرودیس کو بتانے کی جرت کی۔ اسے اس کی قیمت جان دے کر ادا کرنی پڑی، چاہے اس نے اپنی جان دے دی، لیکن خدا کی حضوری میں بڑی خوشی کو اس نے پایا۔ لہٰذا سچائی کا ساتھ دینا ہی کافی ہے۔ خدا ان کی مہربانی کو حاصل کرنا کسی ریاکار شخص کی مہربانی کو حاصل کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے، جو اگرچہ آج آپ کو محبت دکھاتا ہے لیکن مستقبل میں نفرت دکھائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں۔ آج کی قسط کا سوال، یہوشفت کی بگاڑ کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ سوال پھر سے سنیے، یہوشفت کے بگاڑ کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ يا إلهي يا إلهي لا رجاء لي سواك، تاق قلبي تاق لبي أن أفوز برضاك، ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجائي، أنت ربي نور قلبي، أنت حصن أتقياك، فاملأ يا رب قلبي روح قدس من
لا غير رجاء. قلبي املأ روح حب روح بر وسلام، روح إيمان وصبر، روح لطف ووئام. ملء روحك اشتياقي، هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي، فيك لا غير رجاء. هبني صبرا مع أنات، مع تعفف نبيل، لا حياة لي بغير روحك السامي الجليل. ملء روحك اشتياقي، هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي، فيك لا غير رجاء. ملء روحك حياتي، ملء روحك الوديع، ملء روحك امنحني يا يسوع يا سميع. ملء روحك اشتياقي، هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي، فيك لا غير رجاء. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।